السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا کہ نماز حنفی پر اعتراض کیوں؟ اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں نماز جعفری پر، مزید ایڈ کر لیں نماز چشتی پر اعتراض کیوں؟ اگر اعتراض اس وجہ سے ہے کہ نام امام حنیفہ کی طرف یہ منسوب ہے، تو پھر تو صحیح بخاری امام بخاری کی طرف منسوب ہے، پھر اس پر بھی اعتراض ہونا چاہیے۔ کسی کتاب کا کسی بستی یا کسی شخصیت کی طرف یا کسی بھی چیز کا کسی بستی، شہر یا شخصیت کی طرف منسوب کر دینا یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور نماز حنفی بنا لینا یا نماز جعفری نام کی کوئی نماز بنا لینا یہ بالکل ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بنا لے کہ جیسے نماز حنفی ہے اسی طرح زکوٰۃ حنفی ہے۔ ہاں جی، کوئی اگر نام رکھ لیتا ہے کہ یہ زکوٰۃ حنفی ہے اور یہ صوم جعفری ہے، ہیں جی، اور یہ حج حنفی ہے، تو ہر بندہ سمجھے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے نماز حنفی یا نماز جعفری کے لیے یہ کہنا کہ امام بخاری کی کتاب کا نام صحیح البخاری کیوں ہے، امام بخاری کے بخارا کی طرف اس کی نسبت کیوں دی گئی ہے، تو اس لیے نماز حنفی نام رکھنا بھی جائز ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر یا صحیح مسلم کے اندر یا اس طرح دیگر ائمہ حدیث کی جو کتابیں ہیں، جو ان کے مجموعے ہیں، جو انہوں نے حدیث کو جمع کیا اور ان کی طرف ان کے ناموں کی طرف ان کی نسبت ہے، وہ کسی فرقہ کی نمائندگی نہیں کرتی ہیں، بلکہ وہ تمام کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کا اور شریعت کی تعلیمات کا مجموعہ ہیں۔ جبکہ اگر ہم نماز حنفی کو دیکھیں یا نماز جعفری کو دیکھیں تو وہ باقاعدہ ایک فرقے کی نمائندگی کرتی ہیں کہ یہ نماز اس کے لیے ہے جو حنفی ہے۔ صحیح بخاری میں جی بخارا کی طرف اور امام بخاری کی طرف نسبت میں یہ کہیں پر نہیں ہے کہ یہ کسی خاص گروہ کے لیے ہے۔ صحیح البخاری ہو یا صحیح مسلم ہو، اس کے اس نسبت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ کسی خاص گروہ کے لیے مجموعہ تیار کیا گیا ہو۔ یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے، جو بھی اسلام کو دین مانتا ہے، جو بھی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے۔ جبکہ جب آپ کہتے ہیں نماز جعفری تو یہ اسی کے لیے ہی ہوگی جو جعفری ہوگا، جو شیعہ ہوگا۔ نماز حنفی اسی طرح انہی کے لیے ہی ہوگی جو دیوبندی بریلوی ہوں گے۔ پھر اس پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نے صحیح بخاری کی مثال دی، صحیح بخاری تو ہے 24 کیرٹ، ہاں جی، ویسے آپ زیور بنانے جاتے ہیں تو وہ 24 کیرٹ کا نہیں بنتا، زیور جب بھی آپ بنائیں گے زیادہ سے زیادہ وہ 21 کیرٹ کا بنے گا، اور الحمدللہ صحیح بخاری ہے 24 کیرٹ۔ اور اگر ہم نماز حنفی کی بات کریں، نماز حنفی کے اندر 23 کیرٹ کھوٹ ہے، 23 کیرٹ کھوٹ ہے۔ اب بتائیے یہ موازنہ ہو سکتا ہے؟ کہاں صحیح بخاری جو 24 کیرٹ سونا رکھتی ہے، حالانکہ آپ اچھے سے اگر زیور بنائیں تو وہ کہیں 21 کیرٹ میں جا کر بنتا ہے، مگر صحیح بخاری کو امام بخاری نے فل 24 کیرٹ کے اندر آپ کو یہ زیور بنا کر دیا جو صحیح بخاری کی صورت میں آپ کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اسی کے ساتھ امام مسلم نے صحیح مسلم کو رکھا۔ اور اگر ہم فقہ حنفی کی بات کریں یا نماز حنفی کی بات کریں تو نماز حنفی ہو یا فقہ حنفی ہو، یہاں 23 کیرٹ کھوٹ ہے۔ اب آپ سنار سے پوچھ لیں کھوٹ کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ فقط انہی کو نمائندہ کرتی ہے جو حنفی ہیں۔ یہی معاملہ فقہ حنفی کا ہوگا نماز حنفی کی طرح، یہی معاملہ نماز جعفری کی طرح فقہ جعفریہ کا ہوگا کہ یہ فقط ایک گروہ اور فرقے کے لیے۔ پھر اس پر اعتراض یہ ہے، نماز تو نماز حنفی بنا لی ہے جیسے تیسے کر کے، ہاں جی، اور نماز حنفی کا حال بھی یہ آپ کو بتا دوں،
قدوری میں بھی ہے، قدوری کے علاوہ بھی موجود ہے۔ ایک بندہ نماز میں تشہد کی مقدار پوری کر لیتا ہے، کیا مطلب؟ نماز میں عبدہ و رسول تک آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اگر اب آپ جان بوجھ کر نماز میں حدث کرتے ہیں، حدث کیا ہے؟ خلاف نماز کام کر لیں۔ حدث کیا ہے؟ پڑھ یا پھوسی چھوڑ دیں۔ جب آپ نے تشہد کی مقدار پوری کر لی اور آپ نے نماز میں حدث کر لیا، فقہ حنفی آپ کو کیا کہتی ہے؟ جازت صلاتہ تمت صلاتہ۔ لو جی، ایسی عجیب نماز کون بندے دا پوتر نماز پڑھے گا؟ ہیں؟ جان بوجھ کر عبدو و رسولو پڑھ کر آپ نے حدث کیا، خلاف نماز کام کر لیا، یا بے آواز و با آواز پڑھ پھوسی لگا دیا، کہتے ہیں جائز ہے، کہتے ہیں تمت صلاتو، اس کی نماز پوری ہے۔ یہ ہے نماز حنفی۔ اب بتائیے یہ نماز مجھے آپ جعفری سے پڑھوا کر دکھائیں۔ اہل حدیث مر جائے گا ایسی نماز کبھی نہیں پڑھے گا۔ تو یہ ہے 23 کیرٹ کھوٹ۔ سننے والوں کو شاید بات بڑی عجیب لگے، صحیح بخاری کو تو آپ نے 24 کیرٹ بتا دیا اور نماز حنفی کو آپ نے 23 کیرٹ کھوٹ بتا دیا۔ تو یہ سمپل آپ کو میں نے ایک دیا ہے تھوڑا سا، ورنہ دنیا بھر کے اندر جو بھی یہ بات سنیں اپنے دیوبندی اور بریلوی مولوی کے پاس پہنچ جائیں اور ان سے پوچھیں آیا قدوری کتاب الصلاۃ نے یہ بات لکھی ہے، یا قدوری کے اندر کہیں یہ بات موجود ہے کہ تشہد کی مقدار پوری کر لو اور جان بوجھ کے حدث کر لو تو جازت صلاتہ تمت صلاتہ۔ اب یہ نماز نہ جعفری پڑھے گا نہ اہل حدیث پڑھے گا۔ آگے بھی چلے جائیں، نہ مالکی نہ حنبلی نہ شافعی ہیں، کسی نے بھی یہ نماز نہیں پڑھنی، لیکن دیوبندی بریلوی کے لیے الاؤڈ ہے۔ اور مزے کی بات کیا ہے؟ فقہ حنفی کتاب و سنت کا شربت ہے۔ لو جی، نچوڑ ہے، یعنی انہوں نے کتاب و سنت کو گنے کی طرح چوس لیا ہے، کتاب و سنت کا گنے کی طرح رس نکال لیا ہے۔ آپ پیے ذرا اس رس کو، ہے جی۔ مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگا کر کیمرے آن کر کے امام محترم جو حنفی ہو وہ ذرا کرے اس کی پریکٹس اور کہے لوگوں کو کہ جناب فقہ حنفی پر عمل کرنا ہے۔ یہی معاملہ فقہ حنفی کا ہے۔ تو یہ گروہ کے لیے ہے، یہ امت کے لیے نہیں ہے فقہ حنفی۔ اور فقہ جعفری یہ بھی امت کے لیے نہیں ہے، ایک خاص ٹولے کے لیے ہے۔ اور جب ہم بات کریں گے قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی، یا ہم بات کریں گے، ہم کہتے ہیں نماز نبوی، تو جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ تمام کے لیے ہے جی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لاکھوں فالوور ہوں گے، کروڑوں مان لیں آپ، خربوں اربوں مان لیں، لیکن دوسری طرف کروڑوں خربوں اربوں ان کو فالو نہیں کرتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بنائی گئی یہ فقہ حنفی یا نماز حنفی ایک خاص گروہ کے لیے ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں گروہ بندیوں سے نکلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ نے ہمارے اوپر حنفیت یا مالکیت یا جعفریت کو مسلط نہیں کیا، اللہ نے پورے قرآن میں یہی مضمون بیان کیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کہیں اللہ نے کہا ہے من یطیع ابا حنیفہ تھا ہیں؟ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بات کہی ہے فقد اطاع اللہ؟ اللہ نے کہیں قرآن کی آیت میں نہیں کہا من یطیع ابا حنیفہ تھا فقد اطاع اللہ۔ قرآن اس مضمون سے بھرا پڑا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں نماز حنفی نہیں مانتا، جاؤ، ایک بندہ کہتا ہے، ہم نہیں کہتے، ایک بندہ کہتا ہے جاؤ میں امام حنیفہ کو نہیں مانتا، یعنی اسے امام نہیں مانتا، اس کی فالوئنگ اپنے لیے نہیں مانتا، کوئی ہے جو کہے کہ یہ کافر ہو گیا؟ کوئی ہے جو کہے کہ یہ کافر ہو گیا؟ اور اگر کوئی بندہ کہے نعوذ باللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا،
فوراً کافر، سیکنڈ سے پہلے کافر۔ کوئی کہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں مانتا، روزہ نہیں مانتا، فوراً کافر ہو جائے گا، سیکنڈ کے دیر کیے بغیر کافر ہو جائے گا۔ اس لیے جناب ہم پوری امت کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں میں وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ چشتی ہوں، وہ قادری ہوں، سور وردی، بغیر وردی، جعفری ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، شافی ہوں، اللہ کے بندے ہو، اس بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں ایکول ہے، برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جیسے توحید کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، تعالوا الی کلمۃ، ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے بیچ جو ہے برابر ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں تعالوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توحید کی بات ہو تو قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ جی تورات کا یہی پیغام ہے، انجیل کا یہی پیغام ہے، زبور کا یہی پیغام ہے، صحیفوں کا اور صحائف کا یہی پیغام ہے، تعالوا الی کلمۃ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں یا ایھا المسلمین تعالوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے والوں آؤ محمد کے دروازے پر جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو کہیں کسی کو معیار حق بنا لیا، کہیں کسی کو معیار حق ٹھہرا دیا۔ معیار حق ہیں ابو بکر صدیق، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد۔ معیار حق ہیں جناب عمر فاروق، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے کہیں آپ کو نہیں کہا اماموں کے نام پر کہ من یطیع ابا حنیفہ فلاں فلاں فقد اطاع اللہ۔ قرآن کی آیتیں بھری ہیں اتباع اور اطاعت سے۔ وہ کس پر ہے؟ وہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے یتیم، عبد المطلب کے پوتے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ کے بندو اگر نام رکھنا ہے تو نماز محمدی، محمد سے پیارا نام اللہ کی مخلوق میں ہے ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہونا چاہیے تھا نماز محمدی، جی صوم محمدی، زکوٰۃ محمدی، حج محمدی، سیف محمدی، ضرب محمدی، شمع محمدی، صراط محمدی، نام لیتے ہی مزہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں کتنی مرتبہ درود پڑھ رہا ہوں، اور اس جواب کے اندر اللہ کی کتنی رحمتیں بار بار نازل ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیے کسی اور کے نام لینے پر یہ آپ کو حاصل ہوگا؟ تو محمد کا نام، خالی نام محمد ہی اتنا بابرکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ کی نماز نماز محمدی ہوگی، جب آپ کا روزہ صوم محمدی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنا بابرکت ہوگا۔ یہ 2 ہونٹ جب ادا کرتے ہیں نا، جب 2 ہونٹوں سے یہ لفظ نکلتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بابرکت ہے کہ ادھر میں نے صلی اللہ علیہ وسلم بولا، ادھر مجھ پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو گئیں۔ صحیح مسلم۔ تو جب ہم نماز کا نام نماز محمدی رکھ لیں اور نماز محمدی پڑھیں، نماز حنفی کو چھوڑ دو، نماز جعفری بھی چھوڑ دو، نماز چشتی بھی چھوڑ دو، اللہ کی قسم قبر میں، قیامت میں، حشر میں اللہ نے وہی قبول کرنا ہے جس پہ مہر محمدی ہوگی۔ او لو جی، پھر محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کلمہ پڑھنے والے نا، اگر اللہ کے پاس
ہاں جی، نماز موسوی لے کر بھی گئے تو اللہ نے وہ بھی قبول نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم کلمہ پڑھنے والے آخری پیغمبر کی امت اللہ کے پاس نماز عیسوی لے کر گئے، قسم کعبے کے رب کی، اللہ نے وہ بھی مردود کر دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نماز حنفی کس کھاتے میں آئے گی؟ اللہ کے بندے ہو، یہ نماز جعفری کس کھاتے میں پڑے گی؟ ذرا سوچئے۔ ہم وہ وضو کر لیں جو پچھلے پیغمبروں نے کیا اور بتایا، اللہ نے وہ وضو قبول نہیں کرنا۔ روزے ہیں نا، ابھی رمضان ہے، ذرا وہ روزہ رکھو جو پچھلی شریعتوں میں تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ قبول کر لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے تم سے یہ صوم جعفری اور صوم حنفی کہاں قبول کرنا ہے؟ تو اس لیے ہم تو درد دل سے کہتے ہیں، تڑپ کے ساتھ کہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، اللہ کے بندے ہو، اپنی ہر چیز کو محمدی بنا لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ہماری شکلیں، جی ہمارے منہ یہ محمدی ہونی چاہیے، داڑیاں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری چال ڈال ڈھنگ لباس کاروبار، شادیاں مرنا جینا، خوشی غمی، دن رات اندھیرا اجالا، اچھا کیوں ہو جی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اب نبی علیہ السلام نماز حنفی دے کر گئے تھے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ابھی امام حنیفہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اگر پیدا بھی ہوتے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کوئی مرتبہ نہیں تھا جو اللہ نے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ہارون صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، ایسا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نماز صدیقی دے کر نہیں گئے تو یہ نماز حنفی کہاں سے آ گئی ہے؟ سننے والوں کو بات چبھ تو جاتی ہے، ہوتی تو کڑوی ہے، لیکن کیا کروں، ہے سچ، ہے سچ۔ ذرا پوچھیں یہ میرے پیارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی، خود کو دیوبندی بریلوی کہلوانے والوں، اپنے اپنے مولویوں سے پوچھیں نا جو رانگ نمبر لگا رہے ہیں، جی جو اپنے ماننے والوں سے اور اپنے فالوئنگ کرنے والوں کے ساتھ رانگنگ کر رہے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے۔ نام تو ہم نے رکھ لیا نماز حنفی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نبوت اور رسالت میں ہے کتنا حصہ؟ اور یہ امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں۔ تو جب جناب صدیق اکبر کے نام پر، فاروق اعظم کے نام پر کوئی نماز نہیں ہے تو ابو حنیفہ کے نام پر کیوں؟ جن صحابہ نے حضور کو دیکھا، جن صحابہ نے حضور کو سنا، بلکہ سارے صحابہ حضور کو دیکھا، حضور کو سنا، وہ کہتے ہیں نا کہ رأیت رسول اللہ، وہ کہتے ہیں نا سمیت رسول اللہ، وہ کہتا ہے نا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اچھا میں نے اللہ کے رسول کو سنا، سبحان اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو کہا ہیں۔ اگر کوئی مذہب کریٹ ہی کرنا تھا یارو تو یار انہی کے نام پر کر لیتے، 4 مذہب بنانے ہی تھے، ویسے اسلام اجازت اس کی بھی نہیں دیتا۔ اگر 4 مذہب بنانے ہی تھے تو 80 سال بعد، 100 سال بعد، 90 سال بعد کیوں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، جو یہ کہتا ہے کہ سمیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو سنا، جو یہ کہتا ہے قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، مجھے یہ بتائیے
مذہب ان کے نام پر کیوں نہ کریٹ کر لیے؟ ہیں جی صدیقی، سبحان اللہ، ہیں جی فاروقی، عثمانی، علوی، ہیں مذہب کریٹ کرنے ہی تھے، نمازیں کریٹ کرنی ہی تھی، فقہ کریٹ کرنی ہی تھی، تو انہی کے نام پہ کر لیتے۔ کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ سکتا ہے کہ قلت یا رسول اللہ، سمیت یا رسول اللہ؟ ہیں کہہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام صاحب کہہ گئے، ابھی امی اور ابو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو وہ کہاں سے کہتے؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، ہماری ہر چیز محمدی ہونی چاہیے۔ نام محمد ہے ہی بڑا پیارا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔